السلام علیکم ویورز، لسنرز، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ دا گلی کرکٹ شو کی اندر ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہریار وسیم، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ ہمارے کو ہوسٹ جو ہیں وہ اپنے کام کے سلسلے میں تھوڑا بزی ہیں، تو آج میں آپ کے ساتھ خود جو ہوں وہ حاضر ہوں، اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کو جو ٹیم ریپرزینٹ کرتی ہے پاکستان سپر لیگ میں، کراچی کنگز۔ آج ہم اس کا اسکواڈ انالیسس کریں گے، اور آخر میں ہم اپنی پلینگ 11 پریڈکٹ کریں گے، جو کہ کراچی کنگز کا پہلا گیم پشاور زلمی کے ساتھ ہے ان PSL 8۔ تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم آج ہم جو ہے وہ کراچی کنگز کے اسکواڈ کا ایک جائزہ لیں گے، دیکھیں گے کہ انہوں نے ان کے پاس کیا ریسورسز اویلیبل ہیں اس PSL 8 میں، اور ان کے کتنے چانسز ہیں اس ٹورنامنٹ میں اچھا پرفارم کرنے کے۔ جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ لاسٹ ایئر جو ہے وہ کراچی کنگز کا بہت ہی ایک بھلا دینے والا سیزن گیا تھا، اور اس سال وہ چاہیں گے کہ جو ہے وہ اپنی پچھلی پرفارمنس کو بھلا کے نئے سرے سے آغاز کریں، اور جو ہے کراچی کے فینس کو دوبارہ سے اپنی پرفارمنسز سے جو ہے وہ ان کو لطف اندوز ہونے کا موقع دیں۔ تو کراچی کنگز نے اس سال اپنے جو انہوں نے ڈرافٹ کیا ہے اس میں کافی ایکسپیرینس پلیئرز کو جو ہے وہ چوز کیا ہے۔ انہوں نے پہلے تو سب سے پہلا چینج کیا کہ انہوں نے جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ بابر اعظم جو ہیں وہ اس سال ٹریڈ ہو کے پشاور زلمی کی ٹیم کا حصہ بن گئے ہیں، تو عماد وسیم جو PSL 3 سے کراچی کنگز کی کپتانی کر رہے تھے PSL 6 تک، وہ دوبارہ سے جو ہے وہ کپتان بنے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے جو سینئر پلیئرز تھے شرجیل خان، محمد عامر یامین، ان کو انہوں نے ریٹین کیا تھا، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بابر اعظم کی ٹریڈ کے ساتھ انہوں نے اس سال حیدر علی اور شعیب ملک کو اپنی ٹیم کا حصہ بنایا ہے۔ تو بیٹنگ کی اگر ہم بات کریں کراچی کنگز کی، تو انہوں نے حیدر علی کو ٹریڈ کیا پشاور زلمی سے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ حیدر علی جو ہیں وہ ایک ابھرتے ہوئے ستارے ہیں پاکستان کے۔ جب انہوں نے پاکستان ٹیم سے اپنا کیریئر کا آغاز کیا تو بہت ہی شاندار پرفارمنسز شروع کے میچز میں دیں، اور سب کو یہ لگا کہ ہمیں ایک اور بابر اعظم جو ہے وہ مل گیا ہے ان دا نیشنل ٹیم۔ مگر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ میں ہر چیز جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، لوگوں کے کیریئر میں اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ آج کل حیدر علی کی جو کرنٹ فارم ہے وہ تھوڑی سی ڈاؤن ورڈز ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، مگر حیدر علی کو اس PSL میں ایک اچھا موقع ملے گا کراچی کی ٹیم سے، اور وہ چاہیں گے کہ وہ اپنی فارم کو دوبارہ سے بحال کریں اور کراچی کے لیے اچھا پرفارم کریں۔ تو ان کے ساتھ کافی امیدیں ہیں، کراچی کنگز کی مینجمنٹ کو بھی کافی امیدیں ہیں ان سے، اور کراچی کے جو فینس ہیں ان کو بھی کافی امیدیں ہیں حیدر علی جو کی پرفارمنس سے۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ جیمز ونس کو پک کیا ایز این اوپنر۔ جیمز ونس جو ہیں وہ PSL 1 میں کراچی کنگز کا پارٹ تھے، اور اس کے بعد پھر وہ ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کو بھی ریپرزینٹ کر چکے ہیں، اور اس سال دوبارہ کراچی نے ان کو پک کیا ہے۔ جیمز ونس کی جو ابھی کرنٹ پرفارمنس ہے وہ کافی اچھی ہے، کافی جو لوگ ڈفرینٹ لیگز کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جیمز ونس جو ہیں وہ وائٹیلٹی بلاسٹ کے جو ٹیم وائٹیلٹی بلاسٹ انگلینڈ کی T20 کمپٹیشن جیتی تھی ہیم شائر، وہ اس کے کیپٹن تھے،
پھر جو انہوں نے لیڈ بھی کیا تھا اور بہت سکور کیا تھا اپنی ٹیم کے لیے، اور انہوں نے اپنی ٹیم کو ٹورنامنٹ جتوایا تھا. اسی طرح 100 میں بھی وہ بہت اچھا انہوں نے پرفارم کیا تھا. پھر یہ BBL میں بھی کافی اچھا انہوں نے پرفارم کیا سڈنی سکسرز کے لیے. اب وہ جو ہے UAE لیگ جو ہو رہی ہے، مجھے ان کی ٹیم کا نام تو نہیں پتا، مگر اتنا پتا ہے کہ وہ ابھی فائنلز کھیلیں گے، اور وہاں پہ بھی ان کی بہت اچھی پرفارمنس ہے. تو ہوپ فلی کراچی کی ٹیم کو جو ہے وہ ان کی کرنٹ فارم سے کافی فائدہ ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کراچی کے لیے بھی ویسے ہی پرفارم کریں جیسے انہوں نے باقی لیگز کی ٹیم کے لیے پرفارم کیا. پھر ان کے پاس ان کے پاس اندر اگریسو اوپنر ہیں ان دا فارم آف شرجیل خان. شرجیل خان آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ بہت ہی اگریسو اوپنر ہیں کراچی کے لیے. انہوں نے بہت پرفارم کیا ہوا ہے. پچھلے سال ان کا تھوڑا سا ڈاؤن کیا تھا، جس کی وجہ سے کراچی نے کافی اسٹرگل کیا تھا ان دا اوپننگ. تو ہوپ فلی وہ اس سال جو ہے وہ کراچی کے لیے اچھا پرفارم کریں گے، اور جو کراچی ان سے ڈیمانڈ کرتا ہے ایک اگریسو اسٹارٹ کی ان دا پاور پلے، وہ کراچی کو پرووائڈ کر سکیں گے. اس کے بعد انہوں نے ایک ڈومیسٹک کے ٹاپ پرفارمر پچھلے 2 سال کے طیب طاہر ان کو پک کیا ہے. اور طیب طاہر بہت ہی زیادہ ایکسائٹنگ پک ہے اس کراچی کی اسکواڈ میں، کیونکہ وہ پچھلے 2 سال سے T20 کمپٹیشن میں بہت زیادہ رنز کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں ڈومیسٹک میں. اس سال تو انہوں نے فرسٹ کلاس میں بھی اور ODI کمپٹیشن میں بھی بہت اچھا پرفارم کیا، جس کی وجہ سے وہ جو ODI سیریز ابھی نیوزی لینڈ سے ہوئی تھی پاکستان کی، وہ اس کا بھی پارٹ تھے. پلینگ 11 میں طیب طاہر کے چانسز کھیلنے کے ایک ہی صورت میں بنتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ حیدر علی جو ہیں وہ پرفارم نہیں کرتے تو وہ طیب طاہر ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں. اور پھر دیکھنا ہوگا کہ کراچی کے اوپنرز کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں. اگر شرجیل یا ونس میں سے جو ہے وہ پرفارمنس ان کی ڈاؤن رہتی ہے، وہ اس طرح سے اگر امپیکٹ کی ریٹ نہیں کر پاتے تو پوٹینشلی طیب طاہر جو ہیں وہ اوپننگ ٹاپ آرڈر میں بآسانی کسی بھی پلیئر کو ریپلیس کر سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح کی ان کی کرنٹ فارم ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 2 وکٹ کیپر بیٹسمین اٹھائے ہیں. ایک تو پاکستانیوں کے لیے تو یہ کوئی ان بہت اچھی یادیں نہیں ہیں پاکستانی فینس کی ان سے، مگر یہ بہت ہی اگریسو T20 کے بیٹسمین ہیں، اور ان کی جن کا نام ہے میتھیو ویڈ آسٹریلیا کے. اور ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی فلیکسیبل ان کا بیٹنگ آرڈر ہے. یہ اوپن بھی کرتے ہیں، یہ ون ڈاؤن میں بھی کھیلتے ہیں، یہ مڈل آرڈر میں بھی کھیلتے ہیں، اور یہ ایز اے فنیشر بھی کھیل سکتے ہیں. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کراچی نے ان کو پک کیا ہے کہ یہ جب بھی جو بھی ٹیم کی ضرورت ہوگی وہ اس حساب سے میتھیو ویڈ کو یوز کریں گے. یہ آج کل ساؤتھ افریقہ میں جو لیگ چل رہی ہے اس میں یہ کھیل رہے تھے. ان کی ٹیم ایلیمینیٹ ہو گئی، اب پلے فائنل میں کوالیفائی نہیں کر سکی، مگر اس ٹیم کو انہوں نے لیٹ جوائن کیا تھا کیونکہ یہ BBL کھیل رہے تھے ہوبارٹ ہریکین سے، اور وہاں پہ بھی ان کی ڈیسنٹ پرفارمنس تھی. بہت ایکسٹرا آرڈینری نہیں تھی مگر ڈیسنٹ پرفارمنس تھی. اور وہاں پہ بھی یہ ون ڈاؤن بھی کھیلے اور یہ نیچے بھی آ کے کھیلے. تو کراچی کے لیے یہ بہت ہی ایک اسٹریٹجک پک ہے، اور کراچی کو ان سے کافی امیدیں ہوں گی کہ یہ آ کے اچھا پرفارم کریں. اب کیونکہ یہ پاکستان میں پہلی بار کھیل رہے ہوں گے تو دیکھنا ہوگا کہ یہ کیسا پرفارم کرتے ہیں، مگر جس طرح کی ان کی کرنٹ فارم ہے اور جس اگریسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ بیٹنگ کرتے ہیں، اور جس طرح کی ہمارے یہاں پیس بولنگ اویلیبل ہوگی ان کو، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے ان کے چانسز پرفارم کرنے کے کافی ہائی ہیں. اس کے بعد ہم دوسرا جو وکٹ کیپر بیٹر ہے وہ ہے محمد اخلاق. یہ سینٹرل پنجاب سے ان کا تعلق ہے. یہ پہلے بھی اسلام آباد یونائٹیڈ کا پارٹ رہ چکے ہیں، 2-3 سیزن یہ وہاں سے کھیلے ہیں.
اور آپ سب کو جس طرح سے پتہ ہے کہ اسلام آباد یونائٹیڈ میں اتنا زیادہ بیٹنگ ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ وہاں پہ چانس نہیں مل سکے، اور جو اتنا بھی ان کو تھوڑے بہت چانسز ملے ہیں یہ اس طرح سے اپنے آپ کو منوا بھی نہیں سکے. تو یہاں پہ بھی وہ ایز اے ریپلیسمنٹ ہوں گے میتھیو ویٹ کے، اور ان کی بھی خاصیت یہ ہے کہ یہ اوپن بھی کر سکتے ہیں اور یہ مڈل آرڈر میں بھی کھیل سکتے ہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ کراچی جو ہے وہ ان کو یوز کرتی ہے ان اینی آف دا گیمز یا وہ ان کو بینچ پہ رکھتی ہے، مگر یہ بینچ کے طور پہ بھی کافی اچھی پک ہیں اور یہ کبھی بھی ٹیم میں واک ان کر سکتے ہیں. اور ان کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ جب بھی کھیلتے ہیں یہ اگریسو کھیلتے ہیں، یہ ہٹس لگانے کے لیے مانے جاتے ہیں. کرنٹ فارم ان کی پلینگ 11 جو ڈومیسٹک انہوں نے کھیلا تھا وہ سیکنڈ 11 سے کھیلا تھا سینٹرل پنجاب کے لیے، اور وہاں پہ زیادہ تر انہوں نے اوپننگ میں رنز کیے تھے. تو دیکھنا ہوگا کہ اگر کراچی میں ان کو چانس ملتا ہے تو یہ کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں آل راؤنڈرز کو. کراچی ہمیشہ سے بہت زیادہ اپنے اسکواڈ میں آل راؤنڈرز رکھتی ہے، اور یہ پہلے سیزن سے لے کے 7ویں سیزن تک اگر آپ ان کے اسکواڈز اٹھا کے دیکھیں ہر سیزن میں آپ کو بہت زیادہ ان کے اسکواڈ میں آل راؤنڈرز نظر آئیں گے. اس سال بھی جو بہت بڑا نام اس بار دوبارہ سے کراچی کنگز کا حصہ بنا ہے وہ شعیب ملک ہے. آپ سب کو یاد ہوگا کہ شعیب ملک جو ہیں وہ PSL 1 اور PSL 2 میں کراچی کنگز کا پارٹ تھے، اور ان سے جو توقعات تھیں پچھلے سیزنز میں کراچی کو وہ اس طرح سے تو وہ کراچی کے لیے ڈیلیور نہیں کر سکے تھے. مگر ابھی کچھ سالوں سے جو ہے شعیب ملک کی بہت ہی اچھی پرفارمنسز رہی ہیں PSL میں. تو ہوپ فلی کراچی کے لیے وہ ایک جو ان کو مڈل آرڈر کا کراچی کو ہمیشہ سے ایک ایشو رہا ہے، وہ ہمیشہ سے فورن پلیئرز پہ ریلائی کرتے رہے ہیں اپنے مڈل آرڈر میں، اور بہت دفعہ ان کو وہ فورن پلیئرز اس طرح سے ان کے لیے پرفارم نہیں کر سکے ہیں. تو اس بار امید ہے کہ شعیب ملک جو ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس سے اور جو ان کی کرنٹ فارم ہے اس کا فائدہ ان کو خود بھی ہوگا اور کراچی کنگز کو بھی. دوسرا نام جو بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہے اس اسکواڈ میں وہ ہے قاسم اکرم، جو کہ ایک ایمرجنگ پلیئر ہیں. پچھلے سال بھی وہ ایمرجنگ پلیئر تھے اور انہوں نے کافی جتنا بھی ان کو چانس ملا تھا بیٹنگ میں انہوں نے اپنی بیٹنگ کے جوہر دکھائے تھے. آپ سب کو یاد ہوگا جس طرح سے انہوں نے اسلام آباد کے اگینسٹ ایک گیم کھیلا تھا، وہ بدقسمتی سے وہ گیم وہ لوگ فنش نہیں کر پائے تھے، مگر بہت ہی ایک ہارے ہوئے گیم کو بہت ہی کلوز وہ لے آئے تھے اپنی بیٹنگ سے اماد وسیم کے ساتھ. اور بہت ہی ایکسائٹنگ ٹیلنٹ ہے، انڈر 19 کے کپتان رہ چکے ہیں اور بہت ہی میچورٹی کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں. اس بار انہوں نے سینٹرل پنجاب کو لیڈ بھی کیا تھا T20 کمپٹیشن میں. بدقسمتی سے فائنل نہیں کھیل پائی تھی سینٹرل پنجاب، مگر انہوں نے وہاں پہ بھی کافی پرفارم کیا تھا، اور یہ ODI کے پروبیبلز میں بھی آ گئے تھے جو نیوزی لینڈ کے اگینسٹ سیریز ہوئی تھی. تو اس بار کراچی ان پہ بہت زیادہ ریلائی کرے گا، کیونکہ مڈل آرڈر میں شعیب ملک کے ساتھ جو دوسرا نام ہے کراچی جس پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرے گا وہ قاسم اکرم ہے. تو دیکھتے ہیں کہ قاسم اکرم اس سال جو ہے وہ کراچی کے لیے کیسا پرفارم کرتے ہیں، مگر جو ان کی کرنٹ فارم ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ کراچی کے لیے بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک فورن پلیئر پک کیے ہیں جن کا نام ہے جیمز فولر. یہ ہیم شائر کے پلیئر ہیں، جیمز ونس کی کیپٹنسی میں یہ کھیلتے ہیں، اور ابھی T20 سرکٹ میں یہ جو ڈفرینٹ لیگز کھیلتے ہیں مختلف T20 کے پلیئرز، اس میں یہ قدراً نیا نام ہے. یہ T10 میں بیسکلی جو لاسٹ ایئر ابھی T10 ہوئی تھی اس میں یہ ان کی کچھ نوٹیسیبل پرفارمنسز تھی. پھر اس کے بعد یہ لنکا پریمیئر لیگ بھی کھیلے، وہاں پہ بھی ڈیسنٹ ان کی پرفارمنس تھی. آج کل یہ ساؤتھ افریقہ میں لیگ کھیل رہے ہیں، اور اگر میں غلط نہ ہوں تو ان کی ٹیم جو ہے وہ فائنل کھیلنے والی ہے. تو
ٹپکلی یہ ایک بولنگ آل راؤنڈر ہیں. ان کی بولنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ہارڈ لینتھ پہ جو شارٹ آف اے لینتھ بال جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پہ یہ کافی ایکوریٹلی بال کراتے ہیں. ان کی پیس بھی اچھی ہے اور یہ جو ہے لوور ڈاؤن دی آرڈر آ کے جو یہ بیٹنگ بھی تھوڑی بہت کر سکتے ہیں, ہٹس لگا سکتے ہیں. تو یہ تھوڑے سے ان نون نام ہیں ان T20 سرکٹ رائٹ ناؤ. مگر یہ بھی یہ اب دیکھنا ہوگا کہ کراچی میں پاکستان میں آ کے اور کراچی کے لیے کیسا پرفارم کرتے ہیں. تھوڑا سا ان کے بارے میں ایک کنسرن رہے گا کہ یہ جو ہے وہ کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں, کیونکہ ان کے بارے میں بہت زیادہ لوگ جانتے نہیں ہیں. دوسرا نام جو آل راؤنڈرز میں ہے وہ عامر یامین کا ہے. عامر یامین آپ سب جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کے بہت ہی ایکسپیرینس پلیئر ہیں, بہت عرصے سے پاکستان ڈومیسٹک سرکٹ کا پارٹ ہیں. ون آف دا جینوئن آل راؤنڈرز ان کرنٹ پاکستان سیٹ اپ. بہت ہی زیادہ ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کو کبھی بھی کسی بھی سیزن میں کراچی ان کو, اگر میں غلط نہ ہوں تو PSL 4 سے ان کو کیری کر رہا ہے, مگر آج تک ان کو پراپر کبھی بھی چانس کراچی نے اپنی ٹیم میں نہیں دیا ہے. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بالنگ میں ظاہر ہے کہ ان کو تھوڑے سے رن پڑ جاتے ہیں کچھ میچز میں, جس کی وجہ سے یہ اپنی پلینگ 11 میں جگہ کھو دیتے ہیں ہر سیزن میں. یہ شروع میں میچز کھیلتے ہیں, ایک گیم ایسا آتا ہے جہاں پہ یہ بہت ہی زیادہ رن لیک کر جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ پورے سیزن نہیں کھیلتے. تو ان کی بیٹنگ بھی اچھی ہے, یہ نئے بال سے بالنگ بھی اچھی کراتے ہیں اور کافی ایکسپیرینس ہیں. مگر مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کو ہر باری کراچی ریٹین تو کرتا ہے مگر ان پہ بہت زیادہ ڈپینڈ نہیں کرتا. ان کو کراچی کی مینجمنٹ چاہے کوئی بھی ہو, عماد وسیم کے انڈر بھی یہ کھیلے ہیں مگر عماد وسیم ان کو اس طرح سے جو ہے وہ ان پہ کانفیڈنس شو نہیں کرتے, کیونکہ یہ جب بھی کسی بھی گیم میں یہ مار کھاتے ہیں اس کے اگلے گیم سے یہ باہر ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھنا ہوگا کہ کراچی اس سال ان کو کیا یوز کرتا ہے, کوئی گیم دیتا ہے یا نہیں دیتا. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس سال بھی جو ہے وہ کوئی گیم زیادہ نہیں کھیل پائیں گے, یہ زیادہ تر بینچ پہ ہی رہیں گے, جو کہ ان کے لیے بہت انفیئر ہے. بہت ہی یہ کافی انڈر پرفارم پلیئر ہیں ان PSL, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو زیادہ گیمز نہیں ملتے جس کی وجہ سے یہ پرفارم نہیں کر پاتے. اگر ان کو صحیح سے یوٹیلائز کیا جائے تو یہ بھی ایک طریقے سے جس طرح سے فہیم اشرف اسلام آباد یونائٹڈ کے لیے پرفارمنس دیتے ہیں, یہ بھی اس طرح کی پرفارمنس دے سکتے ہیں اگر کراچی کنگز کی مینجمنٹ ان پہ تھوڑا سا کانفیڈنس شو کرے, ان پہ بلیو کرے, کیونکہ یہ ڈومیسٹک میں کافی اچھا پرفارم کرتے ہیں. ابھی انہوں نے ریسنٹلی سینٹرل پنجاب کی قیادت کی ODI کپ میں, اور وہ سینٹرل پنجاب وہ ٹورنامنٹ جیتی ان کی لیڈرشپ میں. انہوں نے وہاں پہ بالنگ سے بھی پرفارم کیا, بیٹنگ میں اس طرح سے انہوں نے پرفارم نہیں کیا مگر بالنگ میں انہوں نے کافی پرفارم کیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ عماد وسیم اس سال جو ہے, جو کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس بار اگریسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلیں گے, تو اب دیکھتے ہیں کہ عامر یامین جو ہیں وہ اس اگریسو مائنڈ سیٹ کا حصہ ہوتے ہیں یا وہ جو ہے وہ پورا سیزن بینچ وارم کریں گے. اس کے بعد جو انہوں نے ایک اور پلیئر کو جو پک کیا ہے اس سال ایمرجنگ میں, وہ ہیں عرفان خان نیازی. اچھا, اب ان کو عرفان خان نیازی کو جو ہے ویسے تو انہوں نے آل راؤنڈر کیٹیگرائز کیا ہوا ہے مگر میں نے ان کو سے بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے سینٹرل پنجاب میں, اور جن لوگوں نے بھی نیشنل T20 پچھلے سال کا دیکھا ہوگا سینٹرل پنجاب میں, انہوں نے لوور ڈاؤن دی آرڈر آ کے کافی اچھی بیٹنگ کی تھی اور کافی ایگریسو بیٹر ہیں. یہ انڈر 19 ٹیم سے آئے ہیں اور جس ٹیم میں حیدر علی انڈر 19 کھیلے تھے اسی ٹیم کا یہ پارٹ تھے, تو یہ کافی ایگریسو بیٹر ہیں. اور جس طرح کی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹم ڈیوڈ یا کیرن پولارڈ ٹائپ جو بیٹنگ ہوتی ہے, یہ اس طرح کی بیٹنگ کی صلاحیت رکھتے ہیں, کیونکہ یہ ابھی نئے ہیں, ینگ ہیں, تو ان پہ کام ہو سکتا ہے, ان کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. کراچی کی
پلینگ 11 میں تو یہ زیادہ ان کو چانس نہیں مل پائے گا کیونکہ یہ ایمرجنگ پلیئر ہیں. اور قاسم اکرم جس طرح سے ڈیولپ ہو چکے ہیں ان پی ایس ایل اسٹیج، مجھے نہیں لگتا کہ عرفان خان نیازی کو بہت زیادہ چانسز ملیں گے انلیس کہ قاسم اکرم کو کوئی انجری ہو جائے یا وہ کسی بھی وجہ سے ٹیم میں نہ کھیل سکیں. اس کے بعد ایک اور آل راؤنڈر جو انہوں نے کراچی نے جو ریپلیسمنٹ ڈرافٹ میں پک کیا تھا وہ تھے بین کٹنگ. بین کٹنگ جو ہیں وہ کافی ایکسپیرینس ہو گئے ہیں اب پی ایس ایل سرکٹ میں. وہ پہلے کوئٹہ گلیڈیٹرز کا پارٹ تھے، پھر پشاور زلمی سے وہ کھیلے، اب اس سال کراچی کنگز میں ہیں وہ. ان کی بیٹنگ ابھی بھی جو ہے وہ اس پہ آپ ریلائی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اگریسو بیٹنگ کرتے ہیں، آ کے لوور ڈاؤن دی آرڈر وہ فنیشر کا رول پلے کر سکتے ہیں. مگر ان کا جو مسئلہ ہے وہ ان کی بولنگ ہے. بولنگ میں وہ بالکل بھی اس طرح سے ریلائبل نہیں ہے ان پاکستانی پچز، کیونکہ پاکستان کی پچز تھوڑی سی بہت زیادہ فلیٹ ہوتی ہیں اور ان کی بولنگ میں اس طرح سے نہ وہ پیس ہے اور نہ ہی وہ کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ ٹرکری یوز کرتے ہیں ٹو ڈیسیو دا بیٹسمین. تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو 50-50 ہے یہ کہنا کہ وہ شاید پلینگ 11 میں کھیل جائیں بیسڈ آن اس ایکسپیرینس، اور شاید وہ نہ کھیلیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کراچی کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ، کس اسٹریٹجی کے ساتھ آتی ہے، کیونکہ کراچی اگر ان کو ایڈ کرتی ہے ٹیم میں تو پھر ان کو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایک ایکسٹرا بولر ایڈ کرنا پڑے گا، اور اوپر سے جو بیٹنگ ہے اس میں سے ایک بیٹسمین کو کم کرنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی کراچی کو کہ وہ کس طرح سے اپنی ٹیم بلڈ کرتے ہیں اور وہ کن آل راؤنڈرز کے ساتھ اپنی پلینگ 11 بناتے ہیں. اس کے بعد ہم جو ہے وہ بولرز کو کور کر لیتے ہیں، مگر اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں. اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ پلیز لائک کا بٹن دبا دیں اور کامنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہمارے انالیسس کیسا لگا، آپ کس چیز سے ایگری کرتے ہیں، کس چیز سے ایگری نہیں کرتے، اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کی پلینگ 11 کراچی کی کیا ہوگی اس سال پی ایس ایل 8 میں. تو بولرز میں جو ہے وہ میر حمزہ اور محمد عامر جو ہیں وہ ریٹین ہوئے تھے بیفور دا ڈرافٹ، اور اس کے بعد انہوں نے جو ڈرافٹ میں جو بولرز پک کیے تھے وہ اینڈرو ٹرائے، تبریز شمسی، محمد عمر اور عمران طاہر، اور اس کے بعد انہوں نے ریپلیسمنٹ ڈرافٹ میں جا کے ایک اور بولر اٹھایا ہے محمد موسیٰ. تو میر حمزہ پچھلے سال کراچی میں آئے تھے ایز اے ریپلیسمنٹ پلیئر. انہوں نے آئی تھنک عثمان شنواری کو شاید ریپلیس کیا تھا کیونکہ وہ مڈل آف دا ٹورنامنٹ انجرڈ ہو گئے تھے. تو اور انہوں نے جو ہے جیسا کہ میں نے پہلے شروع میں بتایا کہ کراچی کا بہت ہی ڈیزاسٹرس وہ سیزن تھا پچھلے سال کا، کیونکہ وہ صرف ایک گیم جیتے تھے اپنے 10 میچز میں سے، اور جو وہ ایک گیم جیتے تھے اس میں میر حمزہ نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا. لاہور کو انہوں نے لاہور میں ہرایا تھا اور اس میں اگر میں غلط نہ ہوں تو 4 وکٹیں لی تھیں. تو اس سال انہوں نے اس پرفارمنسز کی بیس پہ میر حمزہ کو ریٹین کیا ہے، اور میر حمزہ جو ہیں وہ نئے بال سے بھی بالنگ کرا لیتے ہیں، ڈیتھ میں بھی وہ کافی ایفیکٹو ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ رنز لیک کر جاتے ہیں یا ان کو مار پڑ جاتی ہے، مگر وہ کافی ایکسپیرینس بولر ہیں، اور میرے خیال سے کراچی کنگز ان کو نئے بال کے ساتھ استعمال کرنا چاہتی ہے وتھ عامر، کیونکہ دو محمد عامر کا جیسے ہمیں پتہ ہے کہ دونوں میر حمزہ اور محمد عامر جو ہیں وہ لیفٹ آرمر ہیں، اور دونوں کی ایبلٹی یہ ہے کہ وہ دونوں نیا بال سوئنگ کر سکتے ہیں. تو دیکھنا ہوگا کہ کراچی جو ہے وہ ان دونوں کو ایک ساتھ کھلاتی ہے یا میر حمزہ کو وہ ایز اے ریپلیسمنٹ دیکھتے ہیں آف محمد عامر. تیسرے جو بولر جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے اینڈرو ٹائے. اینڈرو ٹائے کا تعلق آسٹریلیا سے ہے، وہ پرتھ اسکاچر سے وہاں پہ T20 کھیلتے ہیں، اور اگر آپ میں سے کوئی بی بی ایل کو اگر فالو کرتا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بی بی ایل پرتھ اسکاچرز اس سال بی بی ایل کی چیمپئن ہیں، اور ان کے جو بی بی ایل کے جو ٹاپ بالرز تھے اس میں سے
ون آف دا ٹاپ بالرز واز اینڈرو ٹائی. ان کی تیسرے یا چوتھے نمبر پہ سب سے زیادہ وکٹس تھیں اور بہت ہی امپریسو ان کا اسٹرائک ریٹ تھا. کیونکہ یہ زیادہ تر ڈیتھ اوورز میں بولنگ کراتے ہیں تو ان کا اکانومی تھوڑا سا ہائی ہے, اور وہ ہائی اسی وجہ سے ہے کہ یہ زیادہ تر ڈیتھ اوورز میں بولنگ کراتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان میں کیسا کھیلتے ہیں, کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آسٹریلیا میں باؤنڈریز بڑی ہوتی ہیں, تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو باؤنڈری پہ آؤٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. مگر پاکستان میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پی ایس ایل میں باؤنڈریز ٹپکلی جو ہے وہ 60-65 کے اراؤنڈ ہوتی ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ 70 یارڈ کی باؤنڈری ہو. تو وہاں پہ اینڈرو ٹائی کتنے افیکٹو ہو سکتے ہیں, اور کیونکہ پچ پہ بھی بہت زیادہ اسسٹنس نہیں ہوتی ہے فاسٹ بالرز کے لیے, تو وہ دیکھنا ہوگا کہ اینڈرو ٹائی جو ہیں وہ کس طرح سے پاکستان میں پرفارم کرتے ہیں. کیونکہ ان کا ایکسپیرینس بہت ہے, یہ بہت زیادہ T20 میچز کھیل چکے ہیں اور ان کی بہت زیادہ T20 میں وکٹیں ہیں. تو اس کو مد نظر اگر ہم رکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان میں بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر جائیں گے, کیونکہ یہ ان کے پاس آئی پی ایل کا بھی ایکسپیرینس ہے, وہاں پہ بھی یہ کھیل چکے ہیں, اور اسی سے ملتی جلتی پچز پاکستان میں ہیں ان T20 فارمیٹ. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کراچی کنگز کے لیے کتنے کارآمد ثابت ہوتے ہیں. اس کے بعد جو بولر ہیں وہ تبریز شمسی ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ لیفٹ آرم چائنا مین بولر ہیں. ایک ٹائم پہ یہ نمبر 1 T20 بولر رہ چکے ہیں, اور یہ کافی افیکٹو ہیں ان T20. یہ میڈل اوورز میں آ کے بول کراتے ہیں اور یہ کافی اچھی بولنگ کراتے ہیں, اور ان کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ یہ کہ یہ وکٹ ٹیکر ہیں. یہ کافی مڈل میں کافی وکٹس لیتے ہیں ان دا مڈل اوورز, اور اگر وکٹ اگر ان کو نہیں ملتی تو ان کو جو ہے وہ اکانومی رن کنٹین کرنا بھی آتا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کراچی ان کو کیسے یوٹیلائز کرتا ہے, کیونکہ ان کی لمیٹڈ اویلیبلٹی ہے. مارچ میں یہ فرسٹ ویک تک جو ہے وہ نیشنل ڈیوٹی کے لیے چلے جائیں گے along with other South African players. تو دیکھتے ہیں کہ کراچی ان کو کیسے یوز کرتا ہے, مگر یہ کافی ایکسائٹنگ پک ہے اور یہ اس سال پہلی بار پی ایس ایل کا حصہ ہوں گے. اس کے بعد محمد عمر جو ہیں انہوں نے اپنا ایمرجنگ سے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا تھا پی ایس ایل کا. یہ 2 سال تقریباً ملتان, آئی تھنک 2 سال یہ ملتان کا حصہ رہے, اور پھر پچھلے سال یہ پشاور زلمی سے کھیلے. کافی ان کی امپروومنٹ آئی ہے ان کی بولنگ میں. پچھلے سال یہ اچھی انہوں نے بولنگ کرائی تھی. ایک گیم ایسا تھا جہاں پہ ان کو جو پشاور ورسز لاہور ہوا تھا, جہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ شاہین نے بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری بیٹنگ کر کے وہ میچ ڈرا کر دیا تھا, اور پھر سپر اوور میں وہ میچ زلمی شاید جیت گیا تھا. مگر وہ جو میچ شاہین نے ڈرا کیا تھا اپنی بیٹنگ میں, اس میں ایک اوور ان کا تھا جس میں انہوں نے کافی رنز لیک کر دیے تھے. مگر ان کی جو اس سال دیکھا جائے تو فرسٹ کلاس میں بھی بہت اچھی پرفارمنس تھی. انہوں نے بیٹنگ میں بھی اپنی کافی امپروومنٹ دکھائی ہے, اور یہ جو ہیں وہ نئے بال سے اچھی بالنگ کراتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کراچی ان کو کس طرح سے یوز کرتا ہے. میرے حساب سے تو ان کو پلینگ 11 کا پارٹ ہونا چاہیے, کیونکہ ایک تو یہ لوکل بوائے ہیں, کراچی سے ان کا تعلق ہے, اور کراچی کیونکہ اپنے آدھے میچز کراچی میں کھیلے گی, تو ان کو آئیڈیا ہے نیشنل اسٹیڈیم میں کہ کیسی بولنگ ہوتی ہے اور کس طرح کی پچز ہوں گی. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کراچی کی پلینگ 11 میں ان کو جگہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی. اس کے بعد عمران طاہر, آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک پی ایس ایل لیجنڈ ہیں بیسکلی. ہر سال یہ بہت ہی اچھا پرفارم کرتے ہیں. پچھلے 3 سال سے اگر میں غلط نہ ہوں تو یہ ملتان سلطانز کا پارٹ تھے. میرے خیال سے پچھلے 4 سال سے یہ ملتان سلطانز کا پارٹ رہے ہیں. بہت زیادہ انہوں نے ملتان سلطانز کے لیے وکٹس لی ہیں, ان کو میچز جتوائے ہیں, اور انہوں نے نہ صرف وکٹس لی ہیں بلکہ انہوں نے بہت ہی زیادہ اکنامیکل بولنگ کرائی ہے. اور ملتان کی جو سکسیس ریٹ
ہائی ہوا ہے پچھلے 2-3 سیزنز میں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ عمران طاہر مڈل اوورز میں آ کے ایک تو وہ رن روک دیتے تھے اور اس کی وجہ سے ان کو وکٹس بہت ملی ہیں. تو بس یہ کہ ان کا تھوڑا سا ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ ان کی ایج جو ہے وہ کافی 42 یا 43 کے یہ ہو گئے ہیں. تو آبویسلی اس ایج میں آ کے ابھی بھی یہ کمپیٹ تو کر رہے ہیں، مگر پی ایس ایل میں بیک ٹو بیک گیمز ہوتے ہیں، تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کتنا کراچی کے لیے اویلیبل ہوں گے اور ان کی پرفارمنس کس طرح سے رہتی ہے. تو میں نے ریسنٹ فارم ان کی جو دیکھی ہے وہ اسی طرح کی ہے مور اور لیس، جو یہ ابھی میرے خیال سے یہ شاید یو ای کی لیگ کھیل رہے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے اکنامیکل بالنگ بھی کرائی ہے، وکٹس بھی لیے ہیں، مگر اس طرح سے بہت ایکسٹرا آرڈنری ان کے سٹینڈرڈ کے حساب سے وہ بالنگ نہیں تھی، مگر پھر بھی یہ ایک اچھی ڈیسنٹ پرفارمنس انہوں نے دی ہے لیگ میں. اس کے بعد جو محمد موسیٰ کراچی نے ریپلیسمنٹ میں پک کیا ہے، کافی ایکسائٹنگ پک ہے. مجھے وہ پرسنلی وہ بالر مجھے اچھا لگتا ہے، بس اس کے ساتھ بھی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اسلام آباد کے ساتھ وہ میرے خیال سے شروع سے رہے ہیں ہمیشہ، جب سے انہوں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا ہے پی ایس ایل 3 یا 4 سے، اور وہ شروع سے اسلام آباد کا پارٹ رہے ہیں، مگر ان کو اس طرح سے کبھی بھی گیمز نہیں ملے ہیں. اور جب بھی ان کو گیمز ملتے ہیں وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں پرفارم کرنے کی، اور انہوں نے کچھ حصوں میں پرفارم بھی کیا ہے. پچھلے سال بھی وہ اسلام آباد یونائٹیڈ کا پارٹ تھے، ان کو 1-2 گیمز ملے تھے کھیلنے کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کو ریگولر گیمز نہیں مل رہے ہوتے تو آپ کے لیے پرفارم کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. مگر موسیٰ نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں اپنی بولنگ کافی امپروو کی ہے. وہاں پہ انہوں نے لمبے لمبے سپیلز کیے ہیں، اچھی بولنگ کرائی ہے. ایون فائنل میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کافی اچھی بولنگ کرائی تھی. تو ہوپ فلی نئی فرینچائز کا یہ پارٹ ہے، وہاں پہ ان کو کراچی میں ان کو وسیم اکرم کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا. تو ہوپ فلی اگر ان کو گیم ملتے ہیں، جو کہ میرے حساب سے ملنے چاہیے کیونکہ یہ جینون پیسر ہیں کراچی کی ٹیم میں. کراچی کی بولنگ اٹیک کو لے کے جو لوگوں کو سب سے زیادہ ایک تشویش ہے وہ یہ کہ کراچی کی بولنگ میں پیس اس طرح سے ریلیونٹ نہیں ہے. سارے بولرز ایک ہی طرح کی بولنگ کراتے ہیں، ایک ہی پیس پہ بولنگ کراتے ہیں، کوئی بھی ایکسپریس پیس بولر نہیں ہے. تو موسیٰ کے انڈکشن سے یہ کہ آپ کو ایک ایکسٹرا پیس بولر جو ہے وہ آپ کے لیے اویلیبل ہے، اور خاص طور پہ کراچی اور پنڈی کی پچز پہ جہاں پہ پیسرز کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے پلینگ 11 میں، وہاں پہ ان کی انکلوژن جو ہے وہ کافی کارآمد کراچی کے لیے ثابت ہو سکتی ہے. مگر پھر وہی بات آئے گی کہ دیکھنا ہوگا کہ معاد وسیم جو ہیں وہ ان سارے بولرز کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں اور کتنا کنسسٹنٹلی ان کو یوز کرتے ہیں. کیونکہ جو اب تک جو ہم نے جو پریکٹس دیکھی ہے ان ڈفرینٹ سیزنز کی، وہ یہی کہ کبھی بھی بہت سارے پلیئرز ایسے ہوتے ہیں جن کو کنسسٹنٹ چانسز نہیں ملتے، اور جب ان کو کنسسٹنٹ چانسز نہیں ملتے تو ان کی ون آف پرفارمنس کی وجہ سے پھر وہ سیزن سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر ان کو دوبارہ چانس نہیں ملتا. اب جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی پلینگ 11 جو ہے وہ پاسبلی کیا ہو سکتی ہے ان دیئر فرسٹ گیم اگینسٹ پشاور زلمی. اچھا جی، تو آپ سب کو جیسے اندازہ ہے کہ جب سے بابر اعظم کی ٹریڈ ہوئی ہے پشاور زلمی میں، تو ایک طرح سے جو ہے وہ ایک ہیلدی رائیولری دیکھنے کو مل رہی ہے بٹوین کراچی اینڈ پشاور. obviously بابر اعظم جو ہیں وہ کراچی کا ایک ویلیوبل پارٹ تھے، ان کی کافی پرفارمنسز ہیں کراچی کے لیے، مگر اب جو ہے وہ کیونکہ پشاور زلمی میں آ گئے ہیں اور عماد وسیم اب کراچی کو لیڈ کریں گے along with محمد عامر and شعیب ملک. تو ایک اچھی جو ہے وہ پہلے ہم کراچی لاہور کی رائیولری دیکھتے تھے، اب جو ہے وہ اس میں حالیہ جو بھی ایونٹس ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ایک نئی رائیولری دیکھنے کو ملے گی ان دس پی ایس ایل.
تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کراچی کیونکہ اپنے شروع کے میچز کراچی میں کھیلے گا، اور کراچی میں جو میچز ہوں گے اس میں ایک چیز آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بہت ہی ہائی سکورنگ میچز ہوں گے، نائٹ گیمز ہوں گے. تو جیسا کہ ہم نے پی ایس ایل 6 میں بھی دیکھا تھا، اور کچھ حد تک ہم نے پی ایس ایل 7 میں بھی دیکھا کہ لوگ ٹاس جیتتے ہیں، بولنگ کرتے ہیں اور چیز کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں جو ہے آپ کو بیٹنگ جو ٹاپ آرڈر ہے، بیسکلی آپ کو اپنا بیٹنگ اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر آپ چیز کریں گے تو آپ کو شروع میں بہت اچھا سٹارٹ چاہیے. پاور پلیز کو آپ کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا، اور آپ کی بولنگ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے، پرٹیکولرلی پیس بولنگ، جہاں پر اگر آپ ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایسے بولرز ہوں جو ٹارگٹ ڈیفینڈ کر سکیں. آلدو کہ کراچی میں ڈیفینڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اسپیشلی ان دا نائٹ گیمز، مگر پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ ٹیمز نے جو ہے وہ ڈیفینڈ کیے ہیں ٹارگٹ ان نیشنل اسٹیڈیم. تو ہماری جو پلینگ 11 ہے فار کراچی ان دیئر فرسٹ گیم اگینسٹ پشاور از کہ شرجیل خان اور جیمس ونس will open the innings. حیدر علی will come at 1 down. I think حیدر علی کا جو پرفیکٹ نمبر ہے وہ نمبر 3 ہے، اور نمبر 3 سے ہی انہوں نے اپنے نیشنل ٹیم کا بھی آغاز کیا تھا، اور انہوں نے وہاں پہ کافی پرفارم بھی کیا ہے. تو ہوپ فلی کراچی ان کو وہ نمبر الاٹ کرے گا اس سیزن میں، اور کراچی ان کو کنسسٹنٹ چانسز دے گا. اس کے بعد مڈل آرڈر میں شعیب ملک، قاسم اکرم اور میتھیو ویڈ ہوں گے. نمبر ان کے سوئچ ہو سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا سچویشن، مگر ٹپکلی شعیب ملک ول کم ایٹ نمبر 4، قاسم اکرم ول کم ایٹ نمبر 5، اور میتھیو ویڈ ول کم ایٹ نمبر 6. تو یہ آپ کے ٹاپ 6 بیٹرز ہو گئے. عماد وسیم جو ہیں وہ ایز این آل راؤنڈر کھیلیں گے، اور اس کے بعد پھر ہمارے بولرز آ جاتے ہیں، جس میں ہم کھلائیں گے عامر یامین کو، اینڈریو ٹائے کو ہم کھلا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ محمد عامر کو کھلا رہے ہیں، ہم میر حمزہ کو کھلا رہے ہیں، اور ہم عمران طاہر کو کھلا رہے ہیں. تو ہمارے جو بولرز ہوں گے وہ محمد عامر، میر حمزہ، اینڈریو ٹائے، عمران طاہر، اور اس کے بعد پھر عماد وسیم. یہ ہمارے 5 پراپر 2 اسپنرز، 3 پیسرز ہو جائیں گے. اور ہمیں اگر ایڈیشنل بالرز کی ضرورت پڑی تو وہ قاسم اکرم اور شعیب ملک کی صورت میں ہمیں اویلیبل ہوں گے. تو یہ ہے جی ہماری پلینگ 11 فار کراچی کنگز. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی پلینگ 11 کیا ہوگی. آپ ہمیں کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کی پلینگ 11 کراچی کی کیا ہوگی. اگر آپ ہمارے سے اختلاف کرتے ہیں تو بتائیں کہ آپ کس کو چاہیں گے اپنی پلینگ 11 میں رکھنا. اور لائک آئی سیڈ بیفور کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کر لیں، اور کامنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. اس کے بعد ہمارا جو اگلی ویڈیو ہے وہ اسلام آباد یونائٹڈ پر ہوگی، تو اسٹے ٹیون ود دیٹ، اور ہم جو ہے وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.